وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے وہ کون ہے؟ آج ہم ایک ایسے حسین اور روحانی موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر اس عورت کے لیے بہت اہم ہے جو سکون، عزت اور خوشی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ٹاپک ہے وہ عورت جو اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر اس عورت کے لیے بے حد ضروری ہے جو تنہائی میں بھی محفوظ رہنا چاہتی ہے، جو مصیبتوں میں بھی پرسکون رہنا چاہتی ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی عورت ہوتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کی پہچان کیا ہے اور ہم وہ پاکیزہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنی حفاظت میں رکھنے کا جو نظام بنایا ہے وہ نہایت جامع اور مکمل ہے اور دو اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، تحفظ کا نظام۔ مرد کو عورت کا محافظ اور نگراں بنایا ہے، اور تحفظ کی ذمہ داری جسے خود عورت کو ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں پہلو آپس میں اتنے مربوط اور اتنے جڑے ہوئے کہ یہ اللہ کی پناہ کی ایک مضبوط دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام یعنی نگراں اور محافظ ہے، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسری پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار اور اللہ کی حفاظت میں شوہر کے حقوق کی نگہبانی ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظ کے لیے ایک قانونی نظام بنایا، اس لیے قرآن نے مرد کو گھر کا ذمہ دار اور نگران بنایا ہے۔ عورت کو اس نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کرنی ہے۔ اسلام نے عورت کے گھریلو معاملات سے باہر بھی بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ عفت اور پاک دامنی، نگاہوں کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں فالصالحات، پس نیک بخت عورتیں کے بعد دو صفات بیان ہوئی، فرما بردار اور نگہبان۔ اس نگہبانی کا طریقہ کار وہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کی حفاظت میں رہنے والی خواتین کی 10 خصوصیات اور 10 ان کی علامتیں اور نشانیاں۔ جس عورت پر اللہ کی حفاظت کا سایہ ہو اس میں کچھ نمایاں خوبیاں پائی جاتی ہے۔ ایمان اور اطاعت، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور احکامات کی پابندی کرتی ہے، عبادات کی پابندی، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، عفت اور پاک دامنی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور حجاب کا اہتمام کرتی ہے، اور شوہر کے اطاعت، جائز امور میں، جائز معاملات میں شوہر کی فرما بردار رہتی ہے۔ صبر اور تحمل، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتی ہے، مشکلات میں وہ صبر کرتی رہتی ہے۔ سچائی اور راست بازی، قول و فعل میں سچی اور راست باز ہوتی، کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتی، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لالچ سے پاک ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے والی اور پاک دامن۔ یہ خصوصیات ہے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ وہ 10 خصوصیات ہے جو قرآن نے مومنہ عورت کے لیے بیان کی ہے۔ جب عورت حیا کی حفاظت کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر، پورے معاشرے کو سکون اور عزت بخشتی ہے۔ محسن انسانیت نے عورت کے اس مرتبے کو مزید واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو انہی خوبیوں سے آراستہ کرنا چاہیے۔ تیسرا حصہ ہے عملی اقدامات اور وظائف کے تعلق سے اپنے آپ کو پابند بنانا۔ جو عورت واقعی اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہے وہ ان باتوں پر عمل کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ نماز اور روزے کی پابندی، بنیادی عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، پردہ اور حیا، شرعی پردے کا اہتمام، اور شوہر کا حق، جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر، صبح اور شام اذکار کی پابندی۔ اسی طرح بہت سی مشہور دعائیں ہیں بہت سے مشہور دعائیں ہیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، اور عورت کے لیے سب سے افضل جگہ اس کا گھر ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کہ ہر وقت دعا مانگتی رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دینی تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرتی رہے، دین کے تعلق سے نئی چیزیں جاننے کی کوشش کرے، نیک صحبت اختیار کرے، اور نیک عورتوں کی صحبت میں جو ہے بیٹھے اور ان کی صحبت اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، چاہے وہ ہمارے ساتھ برا معاملہ کرتے ہو۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو ایک عورت کو اللہ کے خاص توجہ اور حفاظت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ مردوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہوتا ہے کہ جس عورت پر اللہ کی حفاظت ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس عورت کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ حاصل کیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ انصاف اور محبت سے پیش آئے، ان کا رزق اور لباس معروف طریقے سے مہیا کرے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بولے، ان کی بیجا پردہ دری نہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ یاد رکھے کہ عورت اللہ کی امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا ایک فرض ہے۔ وہ عورت جو اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے وہی عورت ہوتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اپنے اعمال کو درست کرتی ہے، اور اپنے کردار کو اعلیٰ بناتی ہے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنانے کا عزم کریں، اپنی عبادات کو باقاعدہ جو ہے مستقل طور پر عبادت کرنے کی اور مستقل طور پر اپنے وقت کو نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کریں گے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی پرسکون بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان اعمال کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی بہت پرسکون بن جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔